محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیسن ہے الٹا پیش۔ الٹا پیش یعنی ضمہ مقلوبہ واو مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کے لیسن میں ہم نے کھڑا زبر اور کھڑی زیر کے پڑھا کہ اس کو بھی ایک الف کے برابر لانگ کرنا ہے، اور اس کو بھی یعنی الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر لانگ کرنا ہے۔ الٹا پیش کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہو گیا سیدھا پیش، پیش بولتے ہیں اس کو، اور یہ اسی کو ایسا گھما کے دے دیا تو یہ الٹا پیش ہو گیا، تو اسی کو بتا رہے ہیں۔ اس کو بھی ایک الف کے برابر لانگ کر کے پڑھنا ہے۔ حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، ثا الٹا پیش ثو، جیم الٹا پیش جو، حا الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، ذال الٹا پیش وو، را الٹا پیش رو، اسی طرح یا الٹا پیش یو تک مشق کر لینا ہے۔ یہ ہو گیا الگ الگ لیٹرز میں۔ اب یہ جوائنٹ لیٹرز میں کیسے پڑھنا ہے، اس کو کس کو لانگ کرنا، کس کو لانگ نہیں کرنا ہے، اس کی مشق ہے، ایکسرسائز ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں لہو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو۔ اس میں لام کو لانگ نہیں کرنا ہے کیونکہ لام پر زبر آیا ہے، فتح آیا ہے، اور زبر و فتح کو لانگ نہیں کرتے، اس کو جلدی پڑھتے۔ ہم نے رولز نمبر 3 میں پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، اس کو لانگ نہیں کرنا ہے۔ ہا الٹا پیش ہو، اس کا رولز ہے کہ اس کو ایک الف کے برابر لانگ کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ لہو، داؤد، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش او، داؤ، دال زبر دا، داؤد۔ اس میں دال کو لانگ کرنا اس لیے کہ الف بیفور فتح یعنی زبر آیا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واو کو لانگ کرنا ہے اس لیے کہ واو پر الٹا پیش آیا ہے، اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دال پر زبر آیا ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ کیسے ہوگا؟ داؤد، رسولہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسول، ہا الٹا پیش ہو، رسولہ۔ اس میں را کو جلدی پڑھنا اس لیے کہ را پر فتح یعنی زبر آیا ہے، اس لیے زبر کو جلدی پڑھیں گے۔ سین کو لانگ کرنا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے ضمہ یعنی پیش آیا ہے، تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی لانگ کر کے پڑھنا ہے۔ لام کو جلدی پڑھنا اس لیے کہ لام پر ضمہ آیا ہے۔ رسول، ہا الٹا پیش ہو، ہا پر الٹا پیش آیا ہے، الٹا پیش کو تھوڑا لانگ کر کے پڑھنا ہے۔ رسولہ، آیاتہ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا الف زبر یا، آیا، تا پیش تو، آیاتو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتہ۔ اب یہاں جنودہ، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، جنو، دال پیش دو، جنود، ہا الٹا پیش ہو، جنودہ۔ اس میں آپ لوگوں کو میرے طرف سے کوشچن رہا، سوال رہا کہ جنودہ، جیم، نون، واو، دال، ہا، ان لیٹرز میں کس کو لانگ کرنا ہے؟ یہ آپ بتائیے گا کہ اس میں سے کس کو لانگ کرنا ہے۔ تلاوتہ، تا زیر تی، لام الف زبر لا، تلا، واو زبر و، تلاو، تا پیش تو، تلاوت، ہا الٹا پیش ہو، تلاوتہ۔ ورثہ، واو زبر و، را زیر ری، وری، ثا زبر ثا، ورث، ہا الٹا پیش ہو، ورثہ۔
माऊरिया, मीम अलिफ ज़बर मा, वाव उल्टा पेश ऊ, माऊ, रा ज़ेर री, माऊरी, या ज़बर या, माऊरिया। इसमें मीम को लॉन्ग करने इसलिए कि अलिफ से पहले फतह आया है तो अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ना है। वाव को भी लॉन्ग करना है इसलिए कि वाव पर उल्टा पेश आया है, उल्टा पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ना है। बाकी रा पर कसरा है, कसरा को जल्दी पढ़ना है। यहाँ पर फतह आया है, फतह को जल्दी पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया है कि इसमें किसको लॉन्ग करना है, उसको आपको बताना है कि इसमें से किसको लॉन्ग करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये लेसन समझ गए होंगे कि उल्टा पेश को कैसे पढ़ना है, यानी उल्टा पेश को थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।